جی السلام علیکم، میں ممتاز ملتانی۔ آج میں موجود ہوں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ۔ تو آج دربار کی زیارت بھی کریں گے، آپ کو بھی دربار کی زیارت کروائیں گے۔ اور یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دینا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا۔ تو چلتے ہیں دربار شریف کے اندر اور کرتے ہیں دربار کی زیارت۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کہ کیسے ایک مردہ شہزادہ زندہ ہو گیا پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد شمس الدین تھا۔ شہر تبریز کے حوالہ سے شہرت دوام پائی۔ حضرت شمس تبریز سن 560 ہجری میں بمقام سبزوار عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نور بخش تھا۔ حضرت شمس تبریز کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شاہ شمس تبریز کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبد الہادی کے سپرد کر دیا گیا۔ چچا نے بھتیجے پر بہت محنت کی، یہاں تک کہ تفسیر اور فقہ اور حدیث کے ساتھ دیگر علوم سے بھی آراستہ کیا۔ سیاحت کے بعد سن 586 ہجری میں حضرت شاہ شمس تبریز اپنے والد محترم کے ہمراہ واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت شمس تبریز کی شادی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دو فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد، جنہیں زندہ پیر بھی کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہوئے۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے حضرت شمس تبریز کی شخصیت بہت زیادہ متنازع نظر آتی ہے۔ آپ نے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب اذیت و کرب میں مبتلا رہے۔ بغداد تشریف لے گئے تو مقامی علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت ان علماء کے زیر اثر تھا۔ نتیجتاً حضرت شمس تبریز کو شہر بدر ہونا پڑا۔ ابھی آپ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور دوسرے دن وہ مر گیا۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ شاید یہ المناک واقعہ حضرت شمس تبریز سے بدسلوکی کے باعث رونما ہوا ہے۔ مجبوراً اس نے اپنے مشیران خاص کو حضرت شاہ شمس تبریز کی تلاش میں روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیران خاص برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ابھی بغداد کے نوائی گاؤں میں پہنچے تھے کہ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بستہ عرض کی، حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے انکار پر شاہی کرندوں نے آپ کے قدموں میں گر کر درخواست کی کہ جیسے بھی ہو آپ واپس تشریف لے چلیے۔ آخر شاہ شمس تبریز کو ان لوگوں پر رحم آ گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کرندوں کے ساتھ ہو گئے، چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں، مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت شاہ شمس تبریز شاہی محل میں پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام دربار سیاہ لباس پہنے اپنے ولی عہد سلطنت کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ بادشاہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر اس کے چہرے پر غم و اندوہ کا دھواں پھیلا تھا۔ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے دریافت کیا۔ پورا شہر ماتم کدا کیوں بنا ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو بغداد کے در و دیوار کیف و نشاط سے جھوم رہے تھے، مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا۔ آخر کیوں؟ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے حضرت شاہ شمس تبریز کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچے جہاں ان کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی تھی۔ یہ میرے جوان بیٹے کی لاش ہے، بادشاہ نے نمناک آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اسی گستاخی کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کی شان میں کی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز مسکرائے۔ درویش کے ساتھ لوگ گستاخی سے پیش آتے ہی رہتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا، میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل آزاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام تک پہنچا۔ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا،
ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی۔ اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے پوچھا۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا فرما دیں۔ بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کو نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، پھر بھی تمہاری تعریف قلب کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز نے آنکھیں بند کر لی، پھر آپ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھی اس عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف فرما دے۔ ابھی ایوان شاہی کے ایک کمرے میں حضرت شاہ شمس تبریز کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی، پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ کبھی وہ حضرت شمس تبریز کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف، جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا۔ یکا یک شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے۔ پھر فرما روائے بغداد حضرت شاہ شمس تبریز کے قدموں میں جھک گیا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، بس اسی کا شکر ادا کرو اور اس کی ہی تسبیح بیان کرو۔